الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور صدق اللہ. بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محبت اور عداوت دونوں طرح کے جذبات کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان میں محبت بھی رکھی ہے اور انسان کی فطرت میں عداوت بھی رکھی ہے. اس لیے انسان باہمی محبتیں بھی کرتا نظر آتا ہے اور یہ عداوت کا شکار بھی ہوتا ہے. اور حقیقت میں یہ دونوں جذبات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تعمیر اور ترقی کے لیے پیدا کیے ہیں کہ محبت کے جذبات کے ذریعے سے انسان رفعت اور بلندی حاصل کرے گا، رفعت اور وسعت کی منزلوں کو طے کرے گا، اور عداوت کے ذریعے سے انسان اپنی نقصان اور ضرر کی چیز سے بچے گا. گویا کہ بلندی کے حصول کے لیے محبت رکھ دی تھی اور پستی عداوت کے جذبات رکھے تھے. چنانچہ جو انسان ان دونوں جذبات کو اپنے اپنے محل اور مقام میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں ترقی اور نجات عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر جو شخص محبت کو غلط جگہ پر استعمال کرے اور اسی طریقے سے عداوت اور دشمنی کو بھی غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور بے سکون زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی نجات کی صورت نہیں ہے. تو محبت کیفیات اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں رکھے ہیں، اور کوئی بھی ذی شعور انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر جذبہ محبت نہ ہو، رشتوں کا تقدس نہ ہو، رشتوں کی اہمیت نہ ہو، رشتوں کی فضیلت نہ سمجھتا ہو. جو بھی ذی شعور اور عقل مند انسان ہے وہ اس محبت کے جذبات کو سمجھتا بھی ہے اور باہمی رشتوں میں محبتیں پیدا بھی کرتا ہے. کبھی ماں باپ کے رشتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، کبھی بیوی بچوں کے رشتے ہیں، کبھی استاد شاگرد کے رشتے ہیں، کبھی محلے داری کے رشتے ہیں، کبھی ایک شہر میں رہنے کے رشتے ہیں، ہم گاؤں اور ہم ملک ہونے کے رشتے ہیں. گویا کہ جس طریقے سے بھی رشتوں کی انواع دنیا کے اندر نظر آتی ہیں، یہ ہر رشتے کو اس محبت کے دھاگے کے ساتھ جوڑ کر چلتا ہے. ہاں اگر انسان اپنے شعور میں نہیں ہے اور اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے تب بھی وہ محبت کرتا نظر تو ضرور آتا ہے، لیکن غلط جگہ پر محبت کرتا ہے. ایک دیوانہ پاگل ہے، وہ دن رات آوارگی کرتا ہے، الٹی سی چیزیں ہے،
وہ دن رات آوارگی کرتا ہے، الٹی سی چیزیں کھاتا ہے، بظاہر تو وہ اپنی طرف سے محبت کے جذبات اور رشتوں کو نبھاتا نظر آتا ہے، لیکن چونکہ وہ دیوانہ اور پاگل ہے اس لیے وہ حقیقت میں محبتوں کو نبھا نہیں رہا بلکہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان کے اندر رکھے ہیں، عداوت کی کیفیت بھی انسان کے اندر رکھی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی رشتے اور محبتیں نظر آتی ہیں سب کی سب محبتیں اور رشتے کسی کی نہ کسی غرض اور مطلب کے تحت پورے کیے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی محبت دنیا میں اوس محبت ہو، بغیر کسی غرض اور مطلب کے محبت ہو، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا قریبی رشتہ بھی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، ان میں بھی آپس میں اگر محبتیں ہوگی تو کسی نہ کسی غرض اور مطلب کے تحت ہوں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی غرض محمود ہوتی ہے، اچھی غرض ہوتی ہے، اور کبھی غرض مذموم ہوتی ہے، بری غرض ہوتی ہے۔ محمود غرض کا مطلب یہ ہے اس محبت سے مقصود انسان کی آخرت کی نجات ہوتی ہے، اس محبت سے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس محبت سے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس محبت سے مقصود آخرت میں اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت اچھی غرض سے ہے، یہ بری غرض سے محبت نہیں ہے، لیکن غرض ضرور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے یہ ہے، لیکن غرض محمود اور اچھی غرض ہے، وہ اپنے ماں باپ سے محبت اس لیے کرتا ہے، ان کی خدمت اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، تاکہ آخرت میں مجھے اجر و ثواب مل جائے، تاکہ آخرت میں مجھے جنت مل جائے، تاکہ دنیا کے اندر مجھے راحت مل جائے۔ تو گویا کہ وہ محبت کسی کی اچھی غرض ہے، اور وہ غرض انسان کو رکھنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے محبت اس لیے کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے، بہن بھائیوں سے محبت اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی اس لیے کرتا ہے تاکہ آخرت مجھے اجر و ثواب مل جائے۔ لیکن ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو بغیر کسی غرض کے کرتا ہو، اور کبھی غرض مذموم ہوتی ہے، بری غرض ہوتی ہے، وہ محبت اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا کو کوئی مطلب حاصل ہو جائے، دنیا کا تملک اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا کی کوئی معمولی سی غرض کو حاصل کر لے، معمولی مال کو حاصل کر لے، معمولی مفاد کو حاصل کر لے، تو وہ اس کی بری غرض ہے، وہ اس کی ایک جو ہے وہ خسیس اور گھٹیا غرض ہے، لیکن غرض ضرور ہے۔ بغیر غرض کے آپ کو دنیا کے اندر کوئی محبت نہیں ملے گی، اس لیے کہ ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر تو کوئی محبت نہیں ہو سکتا کہ اولاد ماں باپ سے کسی غرض کے تحت محبت کرے، اس لیے محبت کریں تاکہ باپ کل کو جائیداد میرے نام لکھوا دے، تاکہ باپ زیادہ حصہ مجھے دے دے، تاکہ ماں اپنے زیور میرے نام کر دے۔ ہو سکتا اولاد کسی لالچ کے تحت اس سے محبت کرتی ہو، اس کی خدمت کرتی ہو، لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے جب محبت کرتے ہیں وہ تو بظاہر بے غرض نظر آتی ہے، اس میں تو کوئی غرض ہی نظر نہیں آتی کہ باپ بغیر غرض کے محبت کر رہا ہے، ماں بغیر غرض کے محبت کر رہی ہے، تو بظاہر دنیا کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آخرت کی غرض ضرور ہے کہ جب وہ دنیا میں اپنے اولاد کی خدمت اور محبت کرتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت، وہ دنیا میں اپنا حق اس لیے پورا کرتی ہے کہ تاکہ کل روز آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا اچھا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ اگر وہ آخرت کی غرض نہ بھی ہو تو دنیا میں بھی ادنا درجے کے اندر اس کو یہ غرض ضرور ہوتی ہے، جب اولاد کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ماں باپ اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیوں، وہ اس لیے نہیں دوڑتے کہ اولاد کی تکلیف دور ہو جائے، وہ اس لیے دوڑتے ہیں کہ ان کی اپنی تکلیف دور ہو جائے۔ مثلا آپ نے اپنے بچے کو روتے سنا، آپ کا بچہ رو رہا ہے، آپ نے کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آپ کو تکلیف ہوئی، اس کو نہیں رونا چاہیے، کو تکلیف ہوئی، اس کو نہیں رونا چاہیے، تو بچے کی خالہ نے کہا نہیں میرے پاس ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، آپ اور فوراً ریلیکس ہو جاتے، حالانکہ رو ابھی بھی رہا ہے، تکلیف اس کو ابھی بھی ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے کہ خالہ کے ہاتھ میں، خالہ اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہے، تو گویا کہ آپ جو بے چینی پہنچی تھی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ بے چین ہوئے تھے کہ کیوں رو رہا ہے، تو آپ ہی کی بیوی نے کہا نہیں میرے پاس ہے، کچھ نہیں، میں اس کو دوائی کھلا رہی ہوں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔
تو کیا بات ہے کہ لمحے میں آپ کی وہ تکلیف خود ختم کیوں ہو گئی؟ آپ یہ چیخے چلائے کیوں تھے؟ آپ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے چیخے تھے، آپ اپنے آپ کو راحت دینے تھے، آپ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے چیخے تھے، آپ اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے چیخے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، آپ کے اندر کی تکلیف دور ہو گیا، آپ مطمئن ہو گئے۔ تو دیکھو، آپ اولاد کی جو خدمت کر رہے ہیں، اولاد کی تکلیف بھی جو تڑپ رہے ہیں، اس کو ہاسپٹل لے کے جو بھاگ رہے ہیں، یہ حقیقت میں آپ اپنی، اس لیے کہ جو ہی وہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں جاتا ہے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حالانکہ رو اب بھی رہا ہے، آپ سمجھے اب جو رو رہا ہے وہ ماں کے ہاتھ میں کوئی وجہ ہوگی، لیکن آپ مطمئن ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ بے چینی آپ کو اپنے بے چینی کو چین میں بدلنے کے لیے تھی۔ تو دیکھا تو ماں باپ سے بڑھ کر دنیا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے ہوں، عزیز و اقارب کے رشتے ہوں، بیوی بچوں کے رشتے ہوں، اور دوسرے محلے داروں کے رشتے ہوں، استاد شاگرد کے رشتے ہوں، یہ سارے رشتے بعد میں ہیں۔ تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ بغیر غرض کے ہو؟ استاد آپ کو پڑھاتا بغیر غرض کے پڑھائے، شاگرد استاد سے پڑھتا بغیر غرض کے پڑھائے، شاگرد استاد سے پڑھتا بغیر غرض سے پڑھتا ہو، محلے دار آپ کے ساتھ ملنساری کرتے بغیر غرض کے کرتے ہو، آپ محلے داروں کا خیال کرتے ہو بغیر غرض کے کرتے ہو۔ جہاں ماں باپ کے رشتے بغیر غرض کے نہیں ہیں، وہاں کسی دوسرے کے رشتے اور محبت کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ تو معلوم ہے کہ دنیا کے کوئی رشتہ اس کے نہیں، اور وہ غرض اور محبت کسی نہ کسی جو ہے وہ مطلب کے تحت ہوتی ہے، سوائے ایک رشتے کے۔ ایک رشتہ اور محبت دنیا کے اندر ایسی ہے، وہ رشتہ اور محبت بغیر کسی غرض کے ہے، وہاں اس محبت کرنے والے کو آپ سے کوئی غرض نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کا بندے کی محبت، اللہ کا بندے کے ساتھ رشتہ۔ بندے کا اللہ کے ساتھ رشتہ تو غرض کے تحت ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے رشتہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور کل مجھے جنت عطا کر دے، کل میدان حشر میں مجھے شرمندہ نہ کرے، کل میرے لیے بخشش کا فیصلہ کر دے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ لیکن اللہ جو آپ سے محبت کر رہا ہے تو وہ محبت بغیر کسی غرض کے ہے، اس لیے کہ اللہ کو نہ اپنی تکلیف دور کرنا مقصود ہے، نہ اللہ کو آپ سے محبت کر کے آپ کا اپنا کوئی وارث پیدا کرنا مقصود ہے۔ باپ تو بیٹے کی تربیت اس لیے کرتا ہے بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بیٹا انجینئر بن جائے، کل کو میرا وارث بن جائے، میری پراپرٹیوں کا وارث والا بن جائے، میرا دستے بازو بن جائے، اور میرے ساتھ کھڑا ہونے والا، مجھے تقوی دینے والا بن جائے۔ تو ابا کو تو یہ ساری غرضیں ہو سکتی ہیں، لیکن ربا کو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ربا کو اس کی ضرورت نہیں کہ میری اولاد ہو، یہ بندے کل کو میری قوت کا باعث بنے، میری سلطنت کے باقی رہنے کا باعث بنے، نہیں رہنے کا باعث بنے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہاں کوئی غرض نہیں ہے۔ وہاں اللہ اگر بندوں سے محبت کرتا ہے تو بندوں کی خاطر محبت کرتا ہے، اپنی خاطر محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے تو حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں بندے میں تجھ سے محبت تیرے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا ہوں۔ یہ وہ محبت ہے جو بغیر غرض کی ہے، بے لوث محبت جس کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کہنے کو تو ایک محاورہ ہے، ہم تو بے لوث خدمت کرتے ہیں، ہم تو بے لوث محبت کرتے ہیں۔ بے لوث محبت دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کہنے کے ایک عنوان تو ہے، اپنے خلوص کا اظہار تو ہے، لیکن حقیقت سے ہی خالی ہے۔ دنیا میں کوئی خدمت، دنیا میں کوئی محبت بے لوث نہیں ہے، یا تو اس کو آخرت کا لوث ہے یا دنیا کا لوث ہے، کسی نہ کسی غرض کے تحت ضرور ہے۔ دنیا میں اگر کوئی محبت بے لوث ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اگر کوئی رشتہ بے لوث ہے تو وہ اللہ کا رشتہ ہے، اللہ جو اپنا بے لوث ہے تو وہ اللہ کا رشتہ ہے۔ اللہ جو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ بغیر بے لوث محبت کرتے ہیں۔ تو آج بندہ کتنا غافل ہے، ہر محبت ڈھونڈتا ہے لیکن اس محبت کو دیکھتا نہیں کہ جو محبت واقعی بے لوث ہے۔ اس لیے کہ اگر بادشاہ اپنی دینوں کو کھلاتا ہے، راتوں کو سلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اور اس کو سارے سامان راحت اپنی رعایا کو دیتا ہے، تو اس کے پیچھے غرض کیا ہے؟ تاکہ میری بادشاہت مضبوط رہے، رعایا مجھ سے خوش ہو جائے تو میرا مالک خوش ہو جائے۔ اگر آخرت کے تصور کو نہیں مانتا، کمیونسٹ ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا نام اونچا ہو جائے، اور یہ لوگ جب میری رعایا مجھ سے خوش ہوگی تو میری سلطنت لانگ ٹرم چلے گی، میں ہمیشہ بادشاہ رہوں گا، لمبی میری حکومت سلطنت چلے گی، تاریخ میں میرا نام ہوگا، میری ایک ویلیو اور حیثیت ہوگی۔ تو غرض کے تحت وہ اپنی رعایا کی خدمت کرتا ہے، لیکن حیثیت ہوگی تو غرض کے تحت وہ اپنی رعایا کی خدمت کرتا ہے، لیکن
بادشاہوں کا بادشاہ وہ جب اپنے رعایت کو کھلاتا ہے، اپنے بندوں کو پلاتا ہے، اپنے بندوں کو پہناتا ہے، اپنے بندوں کو سلاتا اور جگاتا ہے، اس کو آپ سے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ آپ اگر سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہو جائیں تو اس کی سلطنت میں ساری کائنات کافر مشرک ہو جائے تو اس کی سلطنت میں ذرا کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی بادشاہی حقیقت میں بادشاہی ہے۔ دنیا کی بادشاہیاں یہ کہنے کو تو بادشاہیاں ہیں لیکن حقیقت میں کوئی بادشاہیاں نہیں۔ ہاں وہ بادشاہوں کی بادشاہی یہ حقیقی بادشاہی ہے کہ جو بادشاہیاں نہیں، ہاں وہ بادشاہوں کی بادشاہی یہ حقیقی بادشاہی ہے کہ جو بندوں کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کا کوئی مفاد نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو بندوں سے محبت کرتا ہے یہ حقیقی محبت ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تھا، ابو زید بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، کہا کہ مجھے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی جس کے 4 جز تھے۔ پہلی کنفیوژن مجھے یہ پیدا ہوئی کہ یار اللہ تب بندے سے محبت کرتا ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تب، اور دوسری یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اللہ تب بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اور تیسری یہ پیدا ہوئی کہ اللہ بندے کا ذکر تب کرتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں عوض میں اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اور تیسری یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف توبہ قبول کرنے کے تب متوجہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پہلے توبہ کرے۔ یہ مجھے سوال پیدا ہوئی، یہ شبہ اور غلط فہمی پیدا ہوئی، لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا میں نے قرآن کریم کو دیکھا تو پتہ چلا کہ میری یہ چاروں کنفیوژن اور غلط فہمیاں غلط تھیں، یہ میری سوچ غلط تھی کہ بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ بندے سے محبت کرے گا۔ جیسے دنیا کے محبوباؤں کی بات ہے، جب آپ کسی سے محبت کریں گے آپ سے محبت کرے گا، محبت کے بدلے وہ محبت دے گا، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ میں نے جب قرآن کریم دیکھا تو قرآن میں جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ جس میں لکھا تھا یحبہم ویحبونہ، کہ کہتے اللہ پہلے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر بندے اللہ سے محبت کرتے، تو میں نے قرآن میں دیکھا کہ وہاں تو یحبونہم پہلے ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور پھر بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ محبت کرنے میں بھی پہل کرتے، اور جب وہ محبت کرتا ہے اب بندے کے اندر اس کی محبت کے جذبات پھوٹتے ہیں، اب وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایسا محبوب ہے وہ خود گویا کہ اشارہ محبت بندے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ محبت کی نگاہ جب ڈالتا ہے اب بندے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ راستے پہ چلے جاتے ہو، کوئی حسین سامنے آ گیا، اس حسین محبوب نے آپ پہ محبت کی نگاہ ڈالی، مسکرایا اور آگے چلا گیا، مجھے دیکھا اس نے، کیا حسین سراپا پری چہرہ، حسن و جمال، ایسا محبوب، اور یہ مسکرا کے چلا گیا، یار کون ہے؟ آپ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، یار اس نے مجھے کیوں دیکھا؟ اب آپ کے دل میں اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہونے لگے، اس نے نگاہ محبت ڈالی، اب آپ کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی، تو دیکھو محبت ڈالی، اب آپ کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی، تو دیکھو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر مہربان ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ پہلے نظر محبت اس پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے دل کو جھانک لیتے ہیں محبت کی نگاہ سے، اب اس کا دل اس کی محبت میں تڑپنے لگتا۔ اس لیے قرآن نے کہا یحبونہم ویحبونہ، فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابو زید کہتے ہیں میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ اور دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ بندہ اللہ سے جب راضی ہو جاتا ہے اس کی نعمتوں میں بھی، تو نے مجھے پلایا بھی، تو نے مجھے پہنایا بھی، تو نے مجھے اڑایا بھی، تو نے ساری نعمتیں دی ہیں، میں تو سے راضی ہو گیا۔ جب یہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ مجھے غلط فہمی تھی، لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن میں آیت دیکھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ پہلے راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اب بندے راضی ہوتے ہیں۔
یعنی اللہ کیسا محبوب ہے، اپنے رضا کا پروانہ پہلے جاری کر دیتا ہے، ان بندوں سے میں راضی ہو گیا، یہ کھاتے ہیں اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ اللہ بسم اللہ تیرے نام سے کھاتے ہیں، خریدا ہوا کپڑا لیکن شکر میرا کرتے ہیں، یہ پیتے اپنا خریدا ہوا پانی شکر میرا کرتے ہیں، یہ زمین پہ مکان اپنے پیسے سے بناتے ہیں لیکن شکر میرا کرتے ہیں، تو یہ کیسے بندے ہیں؟ تو اللہ جب ان سے راضی ہو جاتا ہے، اب یہ بندے اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دیکھو ہر چیز میں پہل کون کر رہا ہے؟ وہ محبوب پہل کر رہا ہے۔ اور تیسرا اشکال مجھے یہ تھا کہ یار اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے تب اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے تب اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی فرمایا کہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ بندے اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر جب اللہ چاہتا ہے، مطلب اللہ جب ذکر کرتا ہے تو اب بندے اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ جب بندوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے بدلے میں بندے ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کا بے لوث ذکر دیکھو کہ ان بندوں کو جن کو خود عطا کیا ہے، خود پیدا کیا ہے، خود سب کچھ دیا ہے، توفیق ذکر بھی دی ہے، زبان ذکر بھی دی ہے۔ حضرت داؤد والی بات ہے، اللہ مجھے تو نے حکم دیا میں تیرا ذکر کروں جس زبان سے ذکر کرتا ہوں، اللہ مجھے تو نے حکم دیا میں تیرا ذکر کروں جس زبان سے ذکر کرتا ہوں، وہ زبان بھی تو نے عطا کی ہے۔ جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں، آنسو بھی تو نے پیدا کیے ہیں۔ جن آنکھوں سے بہاتا ہوں، آنکھیں بھی تو نے عطا کی ہیں۔ جس زمین پہ ماتھا ٹیکتا ہوں، وہ زمین بھی تو نے عطا کی ہے، وہ ماتھا بھی تو نے پیدا کیا ہے۔ داؤد کا اپنا کیا ہے؟ اے اللہ میں یعنی حق کے ذکر ادا کرنے کے لیے اتنا تصور کافی ہے بندے کا، اے اللہ میں ذکر کیسے کروں؟ میں جو سبحان اللہ کہتا ہوں یہ الفاظ بھی تو نے پیدا کیے، یہ زبان بھی تو نے پیدا کی، بولنے کی گویائی بھی تو نے عطا کی، آنکھوں سے آنسو آنکھیں بھی تو نے عطا کی، آنسو بھی تو نے پیدا کیا ہے، ماتھا ٹیکا اے اللہ ماتھا بھی تو نے دیا، زمین بھی تو نے دی، میرا اپنا تو کچھ نہیں ہے، اے اللہ سارا تیرا ہے، میں تیرے ذکر کا حق کیسے ادا کروں؟ اللہ کہتے تو جب یہ سمجھ لیتا ہے اسی وقت تیرے ذکر کا حق ادا ہو جاتا۔ دیکھو اللہ کو عجز کتنا پسند ہے، اللہ بس ہمارے عجز کا اظہار چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آسان ہے۔ اللہ بس ہمارے عجز کا اظہار چاہتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز پیش کر دو، اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں۔ یہ نماز ہم نے پڑھی ہے، نماز پڑھتی سلام پھیرتے کیا سنت ہے؟ سلام پھیرتے اللہ اکبر کہہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے آپ نے تو عبادت کی ہے، آپ نے اللہ کی تسبیح کی ہے، آپ نے اللہ کے سجدے کیے ہیں، آپ نے اللہ کا رکوع کیا ہے، آپ نے اللہ کا تشہد کیا ہے، آپ نے تو فرشتوں کی طرح عبادت کر کے ہٹے، آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا کہ جس پہ آپ استغفر اللہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی یہ استغفر اللہ کہہ کے کیا اظہار کرتے ہیں؟ اللہ تیری شان جتنی اونچی ہے، تیری شان کا جو حق تھا، اس حق کی جو عبادت ہونی چاہیے تھی وہ عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکا، میرے سجدے ٹوٹے پھوٹے، میرے رکوع ٹوٹا پھوٹا، میرا قیام ٹوٹا پھوٹا، میرے خیالات ٹوٹے پھوٹے، میرے تشہد کی کیا حقیقت ہے؟ تیری عظمت بہت اونچی ہے، تیری عظمت بہت اونچی ہے، جتنی میری بساط تھی اے اللہ میں نے نماز تجھے پیش کر دی، اس میں جو غلطی ہو گئی تو استغفر اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اس پر خوش ہو کر نماز قبول کر لیتی۔ دیکھو دنیا میں آپ کا نوکر ہو، آپ نے کہا یار یہ کام کرو، وہ سارا کام کرنے کے تو معاف کر دیجیے، میں نے اپنی طرف سے بہت اچھی صفائی کی ہے، معاف۔ تو آپ کیا خیال ہے؟ آپ کا ہاں تم نے غلطی کی، آپ دل میں سوچتے کہ یار اس سے اتنی جان ماری، اتنی اچھی صفائی کی، سردی گرمی نہیں دیکھی، اور یا کپڑے گندے اچھے نہیں دیکھے، یہ لگ گیا اور اسے 2 گھنٹے لگا دیے اس کام میں، اتنی محنت کی مانگ رہا، آپ اس کو سینے سے لگاتے نہیں ڈونٹ وری یار بہت اچھا کیا، یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا کیا عالم ہے، ہم کیا انعام دیں گے، ہم تو خود ناقص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ سلام پھیر کے جب کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ تیرے شایان شان جو نماز تھی وہ میں نہیں پڑھ سکا، مجھے تیرے شایان شان جو نماز تھی وہ میں نہیں پڑھ سکا، مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آغوش میں لے لیتے۔ کہا کہتے ہیں نماز قبول، اور جس کا ایک سجدہ قبول ہو گیا بیڑا پار ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم ذکر کرتے ہیں۔ جی فلاں محفل میں آپ کا ذکر کر رہے تھے فلاں صاحب، آپ خوش ہو جاتے، اچھا یار اس کا اچھا آدمی ہے،
اس کو مجھ سے تعلق ہے، محبت ہے، میرا ذکر ہو رہا تھا، اب آپ بھی اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خود ذکر کرتے ہیں۔ اب جب ذکر کرتے ہیں اب اس کی اطلاع ہمارے کانوں کو نہیں ہوتی، ہمارے دل کو ہوتی ہے۔ دل کے کان سن لیتے ہیں، ہمارے اللہ نے ذکر کیا تھا، ہمارے خالق نے ذکر کیا، ہمارے محبوب حقیقی نے ہمارا ذکر کیا۔ جب دل کے کان یہ بات سن لیتے ہیں تو دل کے کان جیسے سنتے تو ہماری زبان سے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ اس مذکور نے ہمیں یاد کر لیا، ہم ذاکر بن کے بیٹھ گئے۔ تو ابو زید کہتے ہیں میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ بندہ پہلے ذکر کرتا ہے، نہیں بلکہ اللہ پہلے ذکر کرتا ہے پھر بندہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ اور چوتھی غلط فہمی یہ تھی ہوتا ہے، تو میں نے قرآن کی جب آیت دیکھی تو پتہ چلا نہیں اللہ پہلے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ تو توبہ کر لے، اب یہ توبہ کی طرف دوڑتا ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف، پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف، نگاہ ڈالتا ان کے اوپر کہ توبہ کر لو، تو لیتوبوا، تو بندے توبہ کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ تو توبہ کی توفیق خدا یوں دیتا ہے، اللہ خود چاہتے ہی بندہ توبہ کر لے، اللہ اس کے دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں، دل آلودہ ہو چکا ہے، دل میری محبت کا چراغ ہونا چاہیے، مال کی محبت ہے، تعیشات کی محبت ہے، خواہشات نفسانی کی محبت ہے، طاقت و قوت کی محبت ہے، یہ دل تو اسے آلودہ کر لیا، اور جس مقصد کے لیے اس کو دل دیا تھا اس مقصد بھی یہ دل پورا نہیں ہو رہا، اللہ اس دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو دل میں جب جنبش ہوتی ہے تو دنیا کی محبت کے کیڑے مکوڑے بھاگتے ہیں، اب اللہ کی محبت سے وہ چراغ روشن، دنیا کی محبت کے کیڑے مکوڑے بھاگتے ہیں، اب اللہ کی محبت سے وہ چراغ روشن ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے توبہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو توبہ کے لیے اللہ پہلے توجہ ڈالتا ہے، تب بندہ اللہ سے توبہ کرنے لگتا ہے۔ فرمایا جب میں نے یہ دیکھا تو میری یہ چاروں غلط فہمیاں دور ہو گئیں کہ اللہ تب یہ ہے کہ وہ خود بندوں کو نوازتا ہے، خود بندوں کو اشارے دیتا ہے، خود بندوں کو کہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر تو محبت کے بدلے میں محبت ہوتی ہے، جتنی وہ محبت کرتا ہے اتنی آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا عالم ہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو بڑھتا ہے تو میں 2 بارش تیری طرف بڑھتا ہوں، تو 1 ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ تیری طرف بڑھتا ہوں، تو چل کے میری طرف آتا تو میں دوڑ کے تیری طرف آتا ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا محبوب ملے گا کیا اس محبوب کی طرف چل کے جائیں؟ نہیں، یہاں تو محبوب نخرے کرتے ہیں، ناز و ادا دکھاتے ہیں، کبھی منہ ادھر پھیرتے ہیں، کبھی منہ ادھر پھیرتے ہیں، آپ 2 قدم چلتے ہیں وہ 2 قدم آپ کی طرف نہیں بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ دنیا کی ناقص محبوب ہیں، لیکن اس محبوب کا عالم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندے تو 1 بالی میری طرف چلے گا تو میں 2 بالی چلوں گا، تو چل کے میری طرف آئے گا، میں دوڑ کی طرف آؤں گا، اور تو جب یہ داستان محبت دہراتا رہے گا تو میری محبت کا عالم یہ ہوگا، میں پھر ایسا ہو جاؤں گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا جس سے تو سنتا ہے، میں تیری زبان بن جاؤں گا جس سے تو بولتا ہے، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑتا ہے، میں تیرے قدم بن جاؤں گا جس سے تو چلتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے بندے جب تو داستان محبت یوں دہراتا ہے تو پھر میں بھی ایسی محبت تجھ پہ ڈالتا ہوں اور ایسا تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، بس میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، نگاہ تو اٹھائے گا لیکن حقیقت میں وہ میں دیکھوں گا، کان تو اٹھائے گا حقیقت میں سنوں گا، بولے گا تو، زبان تو ہلائے گا، بولوں گا میں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آپ کے حال کے اندر شامل ہو جائے گا تو پھر اللہ آپ کو اپنی آغوش میں لے کے پھرے گا، پھر اب آپ سے کسی قسم کی خطا کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اب آپ کی دنیا کی یہ اس محبوب کا عالم ہے۔ اور آج ہم دنیا کی ہر محبت تو کرتے ہیں، ہمیں آج مکانوں سے محبت ہے، دکانوں سے محبت ہے، بیویوں سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، ہر محبت میں ہم فریفتہ ہو رہے ہیں، لیکن میں نے بتایا ہر محبت غرض اور مطلب کے تحت ہے، مطلب کے بغیر کوئی محبت نہیں۔ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ایسی محبت کر رہا ہے جو بغیر غرض کے ہے، آج اس محبت کے لیے کوئی محنت نہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگے، وہ تو محبت کر رہا ہے،
ہم اس محبت کا کیا جواب دیں؟ ہم نماز کے سجدے سے دیں، ہم روزے سے دیں، ہم زکوٰۃ سے دیں، ہم حج کے لبیک سے دیں، ہم اس کی محبتوں کا جواب، ہم حج کے لبیک سے دیں، ہم اس کی محبتوں کا جواب دیں؟ اور میں نے بتایا وہ کہتا ہے بس تم میری محبت کا جواب دو، اپنے آپ کو میدان محبت میں عاجز شمار کر لو، اے اللہ یہ ایسا میدان محبت ہے، ہم تیری محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم مجبور محض ہیں، ہم تیری محبت کا حق کیسے ادا کریں، کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تبارک و میں اپنا سب سے محبوب، سب سے بڑا محبوب جس کی وجہ سے میں نے کائنات بنائی ہے، اس محبوب کو دنیا میں نے تمہارے سامنے اتار دیا ہے، جس کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ نمونہ محبت دنیا میں نے اتار دیا، وہ میرا محبوب، ان کی نگاہیں میری محبوب، اس کے کان میرے محبوب، اس کو میرا محبوب، ان کی نگاہیں میری محبوب، اس کے کان میرے محبوب، اس کے ہونٹ میرے محبوب، اس کے ایک حرکت و سکون میری محبوب، اس کے ایک قول و فعل میرا محبوب، وہ سراپا محبوب ہے، وہ اس کا نام میں نے حبیب الرحمان رکھا ہے، وہ رحمان کا محبوب ہے، وہ میرا محبوب، میں اس کا محب ہوں۔ بس اگر تم چاہتے ہو محبت کا حق ادا کرنا، وہ پیتا کیسے ویسے پیا کرو، وہ چلتا کیسے ویسے چلا کرو، وہ پہنتا اڑتا کیسے ویسے پہنا اڑا کرو، اس کی زندگی کے نمونے کو دیکھو، اس زندگی کے نمونے کے مطابق اپنی زندگی میں سنتیں پیدا کرتے رہو گے، بس میں کہوں گا میری محبت کا حق ادا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تو ایسا کوئی محبوب ہے نہیں، آغوش میں لے لیا، اس کو بوسہ دے دیا، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہ نظر آنے والی ذات ہے، اس کا حق محبت کیسے ادا ہوگا؟ کہا کہ فکر نہ کرو، میں نے محبوب اتار دیا ہے جو صرف انسانوں کا نہیں، وہ ساری کائنات کا محبوب، سارے انبیاء کا محبوب ہے، سارے انبیاء کا سردار ہے، اس محبوب کی زندگی کو محبوب ہے، سارے انبیاء کا سردار ہے، اس محبوب کی زندگی کو دیکھو، وہ کیسے اس زندگی گزارتا ہے، ویسے تم زندگی گزارنا شروع کر دو، بس تم نے میری محبت کا حق ادا کر دیا۔ دیکھو کتنا آسان نسخہ ہے، کھانا تو ہوتا ہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق کھا لو، پینا تو ہوتا ہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق پی لو کھا لو، پینا تو ہوتا ہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق پی لو، پہننا اوڑھنا تو ہوتا ہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق پہن لو، مکان بنانا ہوتا ہے، گویا کہ نبی کی سنت اور جو شریعت ہے وہ اس کے مطابق کرتے چلے جاؤ، تمہیں کھانے سے نہیں روکا، تمہیں پینے سے نہیں روکا، تمہیں پہننے اوڑھنے سے نہیں روکا، بلکہ مومن بندہ پہنتا اوڑھتا ہے تو اللہ میں اس سے خوش ہوتے، اللہ خوش ہوتے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے، میلے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے، آیا کہ تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہے جس سے اپنے بالوں کی ایذا کو دور کر سکے، یعنی کنگھی کر سکے؟ ہاں بالکل۔ کیا تو اس قابل نہیں ہے کہ اچھی پوشاک پہن سکے؟ جی بہت میرے پاس بہت مال ہے، اتنے مویشی، اتنے کھیت ہیں۔ تو اچھا جوتا پہن سکے؟ ہاں بالکل۔ اس پر نبی فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو نعمتیں مال و دولت عطا کرتے ہیں تو اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں اپنی نعمت کا اثر اس کے وجود پر دیکھیں۔ اچھا پہنا ہو، اچھا اوڑا ہو، اچھے جوتے ہوں، اچھی پوشاک ہو، اچھا ٹوپی امامہ ہو، تو اللہ خوش ہوتے اس کو دیکھ کر کہ میں نے اس کو عطا کیا ہے، اس عطا کیے ہوئے کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور یہ نیچر آپ دنیا میں دیکھیں، آپ اپنے غلام کو نوازیں، غلام کو اچھے کپڑے دیں، اپنے غلام نوکر کو ایکسٹرا الاؤنس دیں، وہ پھر بھی مفلس نظر آئے، تو آقا پوچھتا ہے بھائی کیا بات ہے، آپ اچھے جوتے لے لیں، بھائی سردی اتنی ہے، آپ کو میں نے تو ایکسٹرا پیسے دیے ہیں، آپ کو تو الاؤنس دیا میں نے، کیوں نہیں لیتے؟ یہ بس ایسی ٹھیک ہے۔ تو آپ اچھا لگے گا، آپ کو برا لگے گا، کیسا نالائق آدمی، پتہ نہیں پیسے کہاں چھپا کے رکھتا ہے، پہنتا کیوں نہیں، اوڑھتا کیوں نہیں، اچھا کھاتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب بندوں کو عطا کرتے ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کیسا پہن رہے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بندے کیسا پہن رہے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے الہام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، کبھی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مضمون ڈال دیتے ہیں، فرماتے عبد القادر میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رازق ہوں، اس حق کی قسم جو میرا حق تیرے اوپر ہے، تو آج تو اچھے سے کپڑے پہن، اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کیسا پیار ہے، ان کو اچھے پہ قابل بنایا، یہ پہن کے بن سنور کے بیٹھا ہے، اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا۔
جیسے آپ کی اولاد جو فرما بردار ہو، فرما بردار اولاد گھر میں اچھے کپڑے پہن کے پھرتی ہو تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے، یا اللہ شکر ہے میرا بچہ، میری بیٹی، میری دیکھو کتنے اچھے کپڑے لگ رہے ہیں، آپ دل میں خوش ہوتے۔ لیکن نافرمان ہو رہو تو کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ اندر اندر کوڑتے کیسا نالائق ہے بدبخت، میں اس سے ناراض ہوں، مجھے اسے راضی نہیں کیا، اور دیکھو نہاتا پھرتا ہے، خوشبوئیں لگاتا پھرتا ہے، نالائق، اس کے منہ پہ کوئی غم ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نافرمان اللہ کا وہ پین اڑ کے جب پھرتا ہے تو اللہ غضبناک ہوتے ہیں، غضب کی نگاہ ڈالتے ہیں، تو اللہ غضبناک ہوتے ہیں، غضب کی نگاہ ڈالتے ہیں، مجھے راضی نہیں کیا، اور ربا اس سے ناراض ہے، جس سے کپڑے دیے، جسے روٹی دی، جسے مکان دیے، اس کو راضی کیے بغیر خوشباش پھرتا ہے، اللہ غضب سے دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ کا فرمان بردار جب اچھے کپڑے پہن کے، اچھی پوشاک کو خوشبو لگا کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھے خدا کا ذکر کرتا ہے، اللہ میں اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس دفعہ عبد القادر آج تو اچھے کپڑے پہنتا کہ میں تجھے دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی مضمون تو بہت باقی ہے، آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو گیا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، پھر اللہ کی محبت جب بندوں پر آتی ہے تو اس محبت کے بدلے میں اللہ کس کس موقع پہ کیا کیا عطا کرتے ہیں، انشاءاللہ کہ اس دوسرے موقع پہ جو ہے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں اس محبت کا ہم حق پورا کریں۔